بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم حاضرین کرام، دور دراز سے آئے ہوئے نوجوان دوستوں، بزرگوں، خواتین اسلام، پیارے بچوں اور پیس ٹی وی کے تمام ناظرین، اردو پیس کانفرنس کے آج کے اس اجلاس میں میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس اجلاس میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرانا چاہتا ہوں جو عالمی پیمانے پر جانے مانے ماہر تعلیم ہیں، جنہوں نے 30 سال سے زائد عرصے سے عوام میں تعلیمی بیداری مہم کو فروغ دینے کے لیے تعلیم کے موضوع پر بے شمار لیکچر دیے ہیں اور دیتے چلے آ رہے ہیں۔ ہندوستان میں طلباء اور والدین کی رہنمائی کے لیے آپ نے 3500 سے زیادہ خطاب کیے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے سماجی اور تعلیمی مسائل پر عالمی پیمانے پر جانے مانے رائٹر ہیں، جو اب تک مسلم امت کے مختلف مسائل پر 1000 سے زائد تحریریں لکھ چکے ہیں۔ تعلیم کے موضوع پر تقریباً 10 کتابوں کے آپ مصنف ہیں، جن میں سے بعض کتابوں کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ آپ پیس ٹی وی کے ایک مقرر ہیں۔ آپ کا پروگرام شمع علم طلباء، والدین اور اساتذہ سب کے درمیان بے حد مقبول ہے۔ میری مراد جناب مبارک کاپڑی صاحب سے ہے۔ آج کے اس اجلاس میں آپ کا موضوع ہے نوجوانوں میں ذہنی انتشار، اسباب اور حل۔ میں التماس کرتا ہوں جناب مبارک کاپڑی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں۔ آپ کے سامنے جناب مبارک کاپڑی۔ اللہ 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله 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 الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے نوجوانوں میں ذہنی انتشار، اسباب و حل۔ ہم دیکھ رہے ہیں اور فی زمانہ یہ بات ثابت ہو بھی رہی ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہماری قوم اور ملت کا ایک بیش قیمت اثاثہ ہے، سرمایہ ہے، وہ اکثر و بیشتر ذہنی مسائل سے دوچار ہوتا ہے اور ذہنی انتشار کا شکار ہے۔ ایسا اگر نہیں ہوتا تو ہم یقیناً یہ دیکھتے کہ یہ تمام تر نوجوانان ہمارے قوم اور ملت کے لیے بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر چکے ہوتے، اور اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو کچھ نہ کچھ مسائل ہیں، کوئی نہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، کچھ نہ کچھ رکاوٹیں ہیں جس کی بنا پر وہ ایسا نہیں کر پا رہے۔ آئیے آج ہم ان ساری باتوں کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کون سے عوامل ہیں، کون سے عناصر ہیں جس کی وجہ سے ہمارے یہ نوجوان ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ان کے یہ ذہن جو سپر کمپیوٹر ہیں، ان کے دماغ یہ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ان کمپیوٹروں کو کون سے وائرس لگے ہوئے، کون سی ملی بیماریاں ان کے دماغوں کو چپکی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ان کا یہ دماغ جو ہے وہ فنکشن نہیں کر رہا ہے؟ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے ان کے دماغ کا کہیں کہیں پر تو 1000واں حصہ بھی
استعمال نہیں ہو رہا ہے، اور کہیں اگر استعمال ہو رہا ہے تو وہ مثبت کاموں میں نہیں ہو رہا ہے۔ ہم ان ساری باتوں کا آج یہاں پر جائزہ اس لیے لیں گے کہ ہمیں پہلے یہ ماننا ہوگا کہ یہ نفسیاتی بیماریاں ہمارے نوجوانوں کو ہیں، ان سے وہ دوچار ہیں، اس وجہ سے ان کی ساری صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں، اور ہمیں تو بالکل وہ نارمل دکھائی دے رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ہمارے ساتھ بول رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ذہنی انتشار یا مینٹل ڈسٹربنس کا شکار ہیں۔ وہ کون سے عوامل ہیں، کون سے عناصر ہیں، آئیے اس کا ہم آج تفصیلی یہاں پر جائزہ لے لیں۔ پہلا فیکٹر، پہلا عنصر جس کی وجہ سے ہمارا نوجوان ذہنی انتشار کا شکار ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی دین سے دوری۔ وہ دین سے دور ہے، دین سے ہٹا ہوا ہے، اس کی اپنی ایک الگ ٹریک ہے، اس ٹریک پر اس کی ٹرین چل رہی ہے، اور یہ دین سے دوری کس وجہ سے ہے، کس بنا پر ہے؟ دین سے دوری جس بنا پر ہے وہ سبب یہ ہے کہ ہمارے گھروں کا، ہمارے سماج کا ہی دین کی اصل تعلیمات سے دور ہونا، بکھر جانا، اور دین کی اصل تعلیمات پر ہمارے گھروں میں ہی عمل نہ ہونا۔ ہم جانتے ہیں، بخوبی واقف ہیں کہ آج ہمارے گھروں کی کیفیت یہ ہے کہ وہاں پر دین جو ہے وہ یسرن قرآن تک محدود ہے۔ قرآن پڑھنے آ گیا، چل ٹوپی نکال، تیری تعلیم مکمل ہو گئی۔ قرآن پڑھنا، قرآن فہمی بھی نہیں، قرآن کے اصل معنی بھی نہیں، اس کی تعلیمات کے تعلق سے کوئی فکر ہی نہیں، صرف قرآن پڑھنے آ گیا، تو وہاں پر معاملہ جو ہے تمام ہو رہا ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ دین سے ہمارے گھر دور ہو رہے ہیں، لہذا ہمارے نوجوان بھی دور ہو رہے ہیں۔ یہاں پر بچوں کی خاص طور پر، پہلے ہم نوجوان میں بعد میں آتے ہیں، جو ایک فطرت ہے اس کو پہلے ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بچوں کی فطرت یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے نقل کرتے ہیں، عقل سے کام بعد میں لیتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں پر بچپن میں ہم کتنی مشق اور کتنی محنت کرتے ہیں ان پر۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو بولنے کے لیے ہم سکھاتے ہیں، بولو بیٹا بابا ماما۔ جب وہ نہیں بولتا ہے اس کی اور مشق کراتے، بولو بابا، بولو بابا ماما، خوب مشق کراتے ہیں۔ بالفرض اگر ہم وہ اس کو مشق نہیں کرائیں گے تو بچوں کو اگر ہم بولنے کی مشق نہیں کرائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو ہوگا یہ کہ وہ بچہ زندگی بھر گونگا رہے گا اور وہ کبھی بول نہیں پائے گا۔ لیکن ہماری جو ہونٹوں کی حرکات سکنات ہیں اس کو دیکھ کر وہ یہ ہلتے ہیں، اور ہمارے جو حلق سے الفاظ نکلتے ہیں اس کو دیکھ کر وہ بچہ جو ہے وہ مشق کرتا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ بچہ پہلے صرف اور صرف نقل کرتا ہے، عقل سے کام بعد میں۔ وہ پوچھتا نہیں بابا کا مطلب کیا ہے، چاچا کا مطلب کیا ہے، ماما کا مطلب، وہ مطلب نہیں سمجھتا ہے، لیکن ہم جو بول رہے ہیں اس کو نقل کرنا ہے۔ خواتین و حضرات، ذرا سوچئے کہ اگر ہمارے گھروں میں ہمارے کچھ اعمال دین سے وابستہ ہوں اور بچے اس کی نقل کریں جو ان کی فطرت ہے، تو کیا ہمارے گھروں سے دین کبھی نکل سکتا ہے؟ اگر بچے ہمارے یہ دیکھیں اور باریکی سے دیکھیں اور دیکھتے رہیں کہ ٹھٹراتی ہوئی سردی میں بھی ہمارے والدین صبح اٹھ کر جو ہے وہ فجر کے لیے وضو کرتے ہیں ٹھنڈے پانی سے، ٹھٹراتی ہوئی سردی میں، جب وہ دیکھیں کہ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جب رمضان آتا ہے اس میں بھی وہ روزے رکھتے ہیں اور اس میں اس گرمی کی کوئی شکایت نہیں کرتے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ دین کی اصل تعلیمات کو وہ گھروں میں مکمل طور پر رائج کیے ہوئے ہیں،
جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، ہمارے والدین الحمدللہ جو بات کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، اور ان کے قول اور فعل میں کسی قسم کا کانٹریڈکشن نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، تو کیا بچے اس کی نقل نہیں کریں گے؟ سوچئے غور سے، یقیناً کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں دین قائم رہے، رائج رہے، تو والدین کو اس میں پہل کرنی ہوگی، بچے خود بخود اس کو نقل کریں گے۔ آج جو سارا انتشار ہے وہ صرف اس بنا پر ہے کہ دین ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں رائج نہیں ہے۔ احساس کہیں کہیں ہوتا ہے لیکن رائج نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ منتشر خیالی کا شکار ہیں۔ اس منتشر خیالی ذہنی انتشار کا علاج سائنس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ کوئی ٹیبلٹ، کوئی کیپسول، کوئی دوا ایسی بنی نہیں ہے کہ وہ ٹیبلٹ کھا لیے، کیپسول کھا لیے اور بالکل فریش ہو کے جو ہے وہ بالکل مثبت طریقے سے سوچنے لگے اور زندگی اور زمانے سے جڑ گئے۔ ایسی کوئی کیپسول، کوئی ٹیبلٹ سائنس کو چیلنج ہے کہ وہ بنا نہیں سکتا، لیکن ہمارے پاس وہ ہے، وہ ٹیبلٹ، وہ کیپسول وہ ہمارے پاس ہے، اور اس کا نام ہے نماز۔ اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے اس ذہنی انتشار کا۔ دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی۔ دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی۔ دل کیا ہے؟ دل کی ضرورت کیا ہے؟ دل کی زندگی کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ، دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا۔ ہر منگل رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن اسے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ ہم جو دیکھتے ہیں کہ کچھ جو ذہنی انتشار کا شکار بندے رہتے ہیں، ان کو پھر ہم لے کے جاتے ہیں، اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ان کو ہم لے کے جاتے ہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس، دماغی امراض کے ڈاکٹر کے پاس۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کچھ ایسے کیپسول، ایسے ٹیبلٹ ان کو دیتے ہیں کہ جس سے وہ شخص جو ہے، وہ بچہ جو ہے، نوجوان جو ہے، وہ سویا رہے، مسلسل سویا رہے۔ وہ سویا رہتا ہے تو ہم سمجھتے خوش ہوتے ہیں کہ اس کا علاج ہو گیا۔ نہیں، وہ نیند کے غلبے میں ہے، اس کا علاج نہیں ہوا ہے، وہ ڈسٹرب ہے مکمل طور پر۔ لیکن اگر وہ ڈسٹرب ہے اور اسی وقت وہ اٹھ کر وضو کر لیتا ہے، 2 رکعت نماز، اللہ سے مدد مانگتا ہے، تو پھر وہ زندگی سے جڑ جاتا ہے، وہ سوئے گا نہیں۔
وہ زندگی سے جڑ جانے کے ٹیبلٹ ہے, کیپسول ہے, نماز. اور یہ نماز جو ہے اس سے ہی انسان کی زندگی میں آتا ہے ایک بیش قیمت سرمایہ جس کا نام ہے تقوی. تقوی, رائچسنس. تمام تر برائیاں پھیلی ہوئی ہیں چاروں طرف, اور ان سارے برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا, اور اس کے باوجود سارے برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. اتنی ہی مشکلات درپیش آ جائیں لیکن اس تقوی پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہ ہونا, صحیح راستے پر بہر صورت چلنا. زندگی میں کیسی ہی مشکلات درپیش آ جائیں اس کے باوجود تقوی پر کوئی کمپرومائز نہ کرنا اور اس پر قائم رہنا, یہ جو ہے اس زندگی کا ایک بیش قیمت سرمایہ ہے. اب یہ تقوی, کیا تقوی حاصل کرنے کے بعد واقعی جو ہے زندگی کامیاب ہوتی ہے؟ واقعی جو نوجوانوں میں آج ہر جگہ ہم کو نظر آ رہا ہے ذہنی انتشار, اس کا علاج ممکن ہے؟ سن لیجیے, میں ہی نہیں کہتا, اس روئے زمین کی عظیم ترین کتاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور جا بجا تقوی کا ذکر انہوں نے اپنی اس کتاب میں کیا ہے. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 76, سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102, سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 198. اور صرف یہی نہیں, اور کئی جگہوں پر, جیسے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 57, سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 20, مختلف جگہوں پر اس تقوی کا ذکر. بلکہ یہ کتاب قرآن جو ہے وہ کتاب تقوی ہے, تقوی کی ہی کتاب ہے, اس سے ہی پوری بھری ہوئی ہے. اور اس پر اللہ تعالیٰ کیسی کیسی نعمتوں کا وعدہ فرماتے ہیں, اس کی کیسی کیسی نعمتوں کی بارش اور انعامات کی بارش کا اعلان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 29 میں کہ اے ایمان والو, اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو وہ تمہیں ایک فرقان عطا کرے گا. فرقان کرائٹرین, سچ اور جھوٹ, حق اور باطل, اس میں تمیز کرنے کی بصیرت و بصارت, ایک کسوٹی. کتنا بڑا تحفہ ہے یہ. اور صرف یہی نہیں, جہاں بجا انعامات کی بارش کی گئی ہے. یہ تقوی یعنی زندگی صحیح راستے پر گزارنے کا جو طریقہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے جا بجا انعامات کی بارش کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282 میں کہ جو تقوی اختیار کرے گا اسے اللہ تعالیٰ علم عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 125 میں کہ جو تقوی اختیار کرے گا اسے اللہ تعالیٰ خصوصی مدد دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 35 میں جو تقوی اختیار کرے گا اسے نہ ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 میں کہ جو تقوی اختیار کرے گا اس کے دل کشادہ کرے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 4 میں کہ جو تقوی اختیار کرے گا اس کے معاملات میں آسانی اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 52 میں کہ جو تقوی اختیار کرے گا وہی زندگی میں کامیاب ہو جائے گا. اب ہم آپ کو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں بچی ہے کہ کیا تقوی اختیار کرنے کے بعد ہمارے نوجوان جو ذہنی انتشار کا شکار ہوتے ہیں ان کا علاج ممکن ہے. اس ذہنی انتشار سے ہزاروں گنا زیادہ انعامات کی بارش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے ذریعے سے کی. معاملہ یہ ہے کہ تقوی کہ نماز کی پابندی اور دل کی گہرائی سے نماز خشوع کے ساتھ میں ادا کرنا, اور پھر بچے اس کی نقل کریں گے, بڑے بن جائیں گے تب بھی وہ اس کی نقل پہ قائم رہیں گے. پھر کوئی فکر کی بات نہیں ہے. والدین اکثر پوچھتے ہیں کہ بھئی میرے بچے کا جو ہے وہ دوسرے شہر میں کہیں کسی ایڈمیشن میں نمبر آیا ہے تو کیا ہم اسے بھیجیں؟
بولے بھیج دیجیے. بولے کو ڈر لگتا ہے. بولے کیا؟ نہیں بچہ کہیں بگڑ گیا تو. یہ بگڑ گیا تو ڈر کیوں لگتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں آپ نے اس کو بہت ساری جو دوائیاں پلائی ہیں، گھٹیاں پلائی ہیں، اس میں ایک اہم گھٹی اس کو پلانا بھول گئے ہیں، اور اس گھٹی کا نام ہے تقویٰ. تقویٰ تقویٰ تقویٰ. اس کو گھٹی میں پلا دیجئے، بے فکر ہو جائیے. وہ کہیں بھی جائے گا، کسی بھی شہر میں جائے گا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، کالج کے دوستوں کے ساتھ، وہ اگر پکنک کو جائے گا تو جائے نماز ساتھ میں لے جانا نہیں بھولے گا. یہ تقویٰ جو ہے یہ علاج ہے ذہنی انتشار کا. دین سے دوری یہ اہم سبب ہے نوجوانوں کے ذہنی انتشار کا، اور اس کا حل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ تقویٰ ہے. نوجوانوں میں ذہنی انتشار کی دوسری وجہ جو ہے وہ ہے دنیا بیزاری. یعنی دین بیزاری تو ہے ہی ہے، دنیا سے بھی بیزاری. ہم دیکھتے ہیں ایسے کئی نمونے آپ کو جا بجا قدم بقدم نظر آتے ہوں گے. ان کی زندگیاں اس میں صرف نہیں، ضائع ہو گئی. یہ سوچنے میں ارے یار یہ اللہ نے یہ دنیا کیوں بنایا بھائی؟ اور بنایا تو مجھے کیوں پیدا کیا؟ اور مجھے پیدا کیا تو پھر یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسکول جاؤں، کالج جاؤں، کوئی روزی روٹی کماؤں، اس کے لیے بھی کچھ کیوں؟ کیا؟ ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی اللہ نے آپ کو انسان بنانے کے بجائے کوئی گدھا گھوڑا بنایا ہوتا، ہاتھی بنایا ہوتا، گینڈا بنایا ہوتا، چونٹی بنایا ہوتا، چلا ہوتا؟ ارے نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ دنیا، اور مقصد کیا ہے اس دنیا کا؟ اور پھر ان نوجوانوں کی ذہن سازی انٹو انورٹڈ کاماز ہے. ذہن سازی ہمارے کچھ اکابر بڑی دل جمعی کے ساتھ میں کرتے رہتے ہیں. بولتے ہیں یہ دنیا 4 روزہ ہے. 4 روزہ نہیں، میں کہتا ہوں 2 روزہ ہے. لیکن یہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے. جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں کہ دنیا ایک آزمائش ہے. لائف از اے ٹیسٹ. یہ اللہ کا امتحان ہے. ہم کو انہوں نے چنا ہے، اللہ نے یہاں بھیجا ہے. ہم اس کا پرچہ لکھ رہے ہیں، ہم طالب علم ہیں. اس کا جو پرفارمنس ہے، اس کے جو مارکس ہیں، اس پر جزائے سزا ملنے والی ہے. سمپل ہے. اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ کیوں بنا رہے ہیں؟ کیوں بنایا؟ ہم کو کیوں پیدا کیا تو ایسی جگہ کیوں پیدا کیا؟ اور پھر یہ سارے جھمیلے دنیا سے لپیٹے ہوئے یہ کیوں ہم پر نازل کر دیے؟ اب اتنا کمپلیکیٹڈ کیوں بنا رہے؟ سمپل. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا یہ دنیا کی امتحان ہے. ٹیسٹ دینے کے لیے آئے ہیں. پرچے میں جو مارکس ملیں گے اس پر جنت جہنم ملنے والی ہے. اس کو اتنا کیوں کمپلیکیٹ کر رہے ہیں؟ اور یہ کمپلیکیٹڈ ایسا بنانے والے ہم کو لوگ جو ہیں، مشکل بنانے والے ایسے لوگ ہم کو جہاں بجا ہر جگہ نظر آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، شاید غور نہیں کیا ہوگا، آپ غور کیجیے. ایسے لوگ جو آپ سے کہتے ہیں ارے یار یہ ہے نا میرا سر درد ہے نا، پوری صبح جب بالکل کام پہ نکلتا ہوں اسی وقت جو ہے میرا پورا سر درد کرتا ہے. کوئی پورے کی کہانی سنائے، کوئی آدھے کی نہیں. یہ آدھا، یہ سیدھی آدھا حصہ جو ہے نا مسلسل سر درد کرتا ہے. کوئی کہے گا آپ کو کیا ذرا باہر نکلو نا چکر آتی ہے، اور اس سورج کی روشنی ذرا تیز ہو گئی نا تو متلی بھی آتی ہے، چکر بھی آتی ہے.